رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، ایک تفصیلی حدیث ہے لیکن میں اس کے ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا، اے لوگوں آپ کو پتا ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کی معافی کیسے قبول کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں اللہ نے حضرت آدم کو بھول کی معافی کیسے دی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنی ذات کو پیش کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش کے بعد میرا تعارف ہوا تھا اور واسطہ محمدی دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھول کو معاف فرما دیا تھا۔ میرے دوستو اس میں حدیث پاک ہے، حضرت رسول اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے جب زمین پر آنے کے بعد اللہ سے گفتگو کی تو ایک لفظ قرآن کریم میں ہے، ایک لفظ حضور کے فرمان کریم میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہماری بھول کو معاف کر دے، اگر آپ نے ہماری بھول معاف نہ کی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ دعا کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کا قرآن بھی مانتے ہیں، اس کی تشریح میں نبوت کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عمر بتاتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم نے ایک دن دعا کے لفظ بدلے، دعا کے صیغے بدلے، دعا کے الفاظ تبدیل کیے اور یوں مانگا اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے وسیلے سے بھول کی معافی دے دے۔ اللہ کریم کو پتا تھا، اللہ کے علم میں تھا یہ واسطہ کیوں دے رہے، لیکن نبوت کے رتبہ محمد الرسول اللہ کے مرتبے کے اظہار کے لیے رب نے پوچھا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو ہم نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم کو اب تک جواب نہیں آیا تھا، اب جواب آیا تو امید مزید قوی ہوئی۔ عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے مجھے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، مولا جب میں نے آپ کے نام کے ساتھ اس نام کو دیکھا، آپ کے اسم کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے اسم گرامی کو دیکھا، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں اس بات میں درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جس کا نام آپ محبوب مخلوق ہے، سألتک بحقہ یا مولایا، اللہ میں نے انہی کا وسیلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ میری بھول کی معافی دے دیں۔ لڑکانہ کے غیوروں، سندھ کے غیرت مندوں، رب کریم نے حضرت آدم کو جواب دیا، فرمایا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، آدم آپ نے وسیلہ پیش کیا، واسطہ پیش کیا محمد الرسول اللہ کا، ہم نے آپ کی بھول کی معافی دے دی، لیکن آپ یاد رکھنا اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ اس سے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ رسول اللہ کا جس کے ساتھ تعلق بنا ہے اور جس نے حضور کے مقام کو پہچانا ہے، پھر اس نے حضور پاک سے اتنی محبت کی ہے، اتنا تعلق رکھا ہے، اتنی عقیدت رکھی ہے کہ اس کا وسیلہ پیش کر کے اپنی بھول کی معافی لی ہے۔ میرے دوستو تھوڑا اس سے بھی آگے آئیے تو میں آپ کی خدمت میں عشق نبوت، عشق محمد مصطفیٰ کی ایک بات پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا، میرے پاک پیغمبر کی آمد سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے لوگوں کے دلوں میں یوں ڈالی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا حضور اور حضور کے صحابہ کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی ذکر کی ہیں، اللہ نے انجیل میں بھی ذکر کی ہیں۔ صاحب تورات نبی حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کا تعارف کرایا تھا تو جب قوم موسیٰ جہاد کے لیے جاتی تھی، قوم موسیٰ جنگ کے لیے جاتی تھی، قوم موسیٰ جہاد کے لیے میدان کارزار میں اترتی تھی، جہاں وہ یہ دعا مانگتی، اللہ ہمیں معافی دے دے، اللہ ہمیں فتح دے دے، اللہ ہمیں کامیابی دے دے، اللہ ہمیں کامرانی دے دے، جہاں وہ یہ دعا مانگتے وہاں ایک دعا آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کی وسیلے کی بھی پیش کرتے۔ قرآن کریم کہتا ہے، سورت نمبر 2 سورت البقرہ کہتی ہے، آیت نمبر 190 بتاتی ہے، پہلے پارے کا 10واں رکوع بتاتا ہے، فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے فتح کی دعا مانگتے، لڑکانہ کے غیوروں یہ واسطہ حضور کا دیتے، اللہ انہیں فتح عطا فرماتے۔ میرے دوستو صرف یہاں پہ بس نہیں ہے، بلکہ اگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعداروں کی بات کروں تو یہاں بھی عشق محمد مصطفیٰ پایا جاتا ہے۔ حضرت امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے، جہاں نبی پاک کا مدفن ہے، جو نبی پاک کا دار الہجرت ہے، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، یہ پاکیزہ شہر جو ہے حضور پاک کی آمد سے پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے، حجاز والے شام جاتے، شام والے اس علاقے کو کراس کر کے حجاز آتے۔ کہتے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا شاہ طبہ، یہ قوم حمیر کا سربراہ تھا۔ یہ شاہ طبہ اپنے لو لشکر کے ساتھ اس یثرب کی وادی سے گزرنے لگا تو رات کی تاریکی ڈھلنے کو تھی، تو اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ لشکر نے پڑاؤ کیا، اس لشکر میں وزراء بھی تھے، مشیرین بھی تھے، باقی افسران بھی تھے، اس لشکر میں اہل علم بھی تھے، علماء بھی تھے۔ اس وقت کے حکمران اہل علم کا تعاون لے کے، علماء کا تعاون لے کے حکومت چلایا کرتے تھے، اس لیے اہل علم کو بھی وہ ساتھ رکھتے۔ یہ سب سارے سو گئے تو اہل علم نہیں سوئے، علماء نہیں سوئے، جو تورات انجیل کے عالم تھے وہ رات کو نہیں سوئے۔ انہوں نے مدینہ کے سنگریزوں کا وزٹ کیا، مدینہ کے پہاڑوں کا وزٹ کیا، مدینہ کے پتھروں کا وزٹ کیا، مدینہ کی مٹی کا وزٹ کیا، مدینہ کی ریت کا وزٹ کیا، اور اس کو دیکھا، ادھر سے ریت اٹھائی، ادھر سے تورات کے صفحے پڑھے، ادھر سے سنگریزے اٹھائے، ادھر سے انجیل کے صفحے پڑھے، اور انہوں نے ملا کے دیکھا کہ جو نشانیاں اللہ نے انجیل میں اتاری ہیں آخر الزمان نبی کی، وہ یہاں اس شہر میں پوری ہیں۔ جو نشانیاں اللہ نے آخری نبی کے دار الہجرت کی تورات میں نازل کی ہیں وہ اس جگہ میں پوری ہے۔ انہوں نے رات کو یہ یقین کر لیا تھا کہ یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے، یہ اہم جگہ ہے، یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ خاص جگہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی اس تورات و انجیل کی ترتیبوں پر ایمان رکھ کے آخری نبی کے شہر میں آخری نبی کے استقبال کے لیے رہ لینا چاہیے۔ رات کو علماء نے ڈیسائیڈ کیا، صبح بادشاہ نے کوچ کا حکم دیا تو دربار میں عرضی پہنچ چکی تھی، علماء نے کہا تھا دربار لگایا جائے، ہم نے بادشاہ سے بات کرنی ہے۔ سندھ کے غیرت مندوں، جب صبح بادشاہ کا دربار لگا ہے، حضرت سہیلی لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے علماء کو بلوایا، 400 علماء کی جماعت بادشاہ کے پاس پہنچی اور بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، ہم نے آپ سے کبھی کچھ اپنے لیے نہیں مانگا، ہمیشہ آپ کو آپ کی رہنمائی کی ہے، آپ کی سلطنت کی اچھائی بھلائی کی ہے، آپ کو خیر کی باتیں بتائی ہیں، لیکن اب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ سے بھی ایک چیز اپنے لیے مانگیں۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ آپ کو کیا چاہیے؟ علماء کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم اس شہر میں رہیں گے۔ بادشاہ پریشان ہوا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہا جی نہیں، میں نے تمہاری تکریم میں کمی کی ہے۔ کہا جی نہیں، کوئی میں نے تم پہ ظلم کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تکا پھر میری مصاحبت کیوں چھوڑتے ہو، میرے ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اے شاہ طبہ، جس تورات پہ آپ کا ایمان ہے ذرا اس کو پڑھ کے دیکھو، جس انجیل پہ آپ کا ایمان ہے اس کے صفحات کو دیکھو، جس زبور کو تم مانتے ہو آسمانی کتاب ہے، ذرا اس کے صفحات پڑھو۔ بادشاہ نے کہا مجھے پڑھاؤ۔ علماء نے وہ باتیں پڑھائی ہیں جس کو قرآن کہتا ہے ذالک مثلہ فی التوراۃ ومثلہ
मसलहुम फिल इंजील, कि ये आखिर ज़मान नबी आएगा जिसकी बशारत हजरत ईसा ने वो मुबश्शिरम बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु कहकर हजरत ईसा बशारत दे गए। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह आएंगे, आखिर ज़मान पैगंबर आएंगे, साहिबुल कुरान नबी आएंगे, उनका जो दारुल हिजरत होगा वो मदीना तैयबा होगा। ये जगह वही है, ये मकाम वही है, ये इलाका वही है, ये जगह के मामलात, ये कैफियत और तरतीबात हमें बताती है, ये जगह वही है। बादशाह एहसान कीजिए हमारे ऊपर, हमने बड़ा अरसा आपके साथ गुजारा है, हमें यहाँ रहने की इजाजत दे दें, हम यहाँ रहेंगे, हम आखिरी नबी के इस्तिकबाली बनेंगे, हम आखिरी नबी का स्वागत करेंगे, हम आखिरी नबी की रिसेप्शन का काम करेंगे, हम आखिरी नबी के इस्तिकबाल में अपनी जिंदगी लगाएंगे, क्योंकि तौरात व ज़बूर व इंजील पहले पैगंबर आखिरी नबी की ये जगह बताते हैं। मेरे दोस्तों, लड़काना के गैरतमंदों, इन्होंने सवाल अपनी ताकत पे किया था, बादशाह ने जवाब अपनी शान पे दिया है। बादशाह ने कहा 2, 4, 5 रोज के लिए हमने कूच करना मुलतवी कर दिया है। मिस्त्रियों को हुक्म किया एक एक आलिम का एक एक मकान तैयार करो। गोया उस जमाने में यसरब की वादी में एक कॉलोनी बनी है, 400 उलमा थे, पर उसने घर 401 बनवाया है। 400 घर इनको बनवा के दिए, एक घर वाला खाना बनवाया। उस बादशाह से इनने पूछा ये आयकर किसका है, क्या आप भी यहाँ रहना चाहते हो? उसने कहा जी नहीं, मैं यमन की सल्तनत का ज़ईम हूँ, यमन की सल्तनत का जिम्मेदार हूँ, यमन की सल्तनत मेरे सर पे है, मैं तो अपनी रियाया के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी दलील ने, मुझे तुम्हारे इश्क ने, मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने, मुझे तुम्हारी अकीदत ने, मुझे तुम्हारी उल्फत ने, मुझे तुम्हारी यगानगत ने, मुझे तुम्हारी पाक पैगंबर के ताल्लुक ने इतना मजबूर किया है। मैं इस मामले पे आ गया जब हमारी किताबें भी यही बताएं, हमारे नबी भी यही बताएं, अल्लाह भी यही फरमाए कि आखिर ज़मान नबी आएगा, ये बाला खाना मैंने उसके लिए बनवाया है, ये बाला खाना मैंने उसके इस्तिकबाल के लिए बनवाया है। उलमा की जमात, अगर तुम अपनी जिंदगी में उस नबी से मिलो, ये बाला खाना उसे देना, नहीं तो अपनी औलाद को कह देना, आपकी औलाद जो होगी वो औलाद दर औलाद वसीयत करती जाएगी और ये बाला खाना उसको मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, जब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने बाला खाना बनवा लिया, फिर उस शख्स ने कहा कागज कलम लाओ। उस जमाने का जो कागज था वो तलब किया, उस जमाने की जो कलम थी उसको तलब किया। फिर हुजूर पाक को 6 बातें लिख के उसने 6 लाइनों में पैगाम लिखा है पाक पैगंबर के लिए। उसने 6 अल्फाज लिखे हैं, मैं आपकी खिदमत में पढ़ने लगा हूँ। उसने हुजूर पाक को खत लिखा, उलमा के हवाले किया। उसने कहा शहीद अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिइन नसमी फलो मुद्द उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरल्लाहु वब्न अम्मी वजाहदतु बिसैफि अहदाअहु व फरजतु अन सदरिही कुल्ल हम्मी। लड़खाना के गैरतमंदो उलमा बैठे हैं, मैं अल्लाह की कसम खाऊं तो मैं हानिस नहीं हूँ। बादशाह ने इश्क रसूल में डूब के, बादशाह ने मोहब्बत रसूल में डूब के ये जो अल्फाज लिखे हैं, उर्दू का दामन तंग है, उर्दू तंग ये दामन का गिला कर रही है। मैं इसका तर्जुमा उर्दू में नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बादशाह की फीलिंग्स को, बादशाह के एहसास को, बादशाह के दिल की बात को, बादशाह के किरदार को, बादशाह की मोहब्बत और ताल्लुक, अकीदत और यगानत और उल्फत को आपकी खिदमत में पेश करूं। बादशाह ने लिखा शहीद अला अहमद अन्नहु, मैं गवाही देता हूं जिस अहमद की खुशखबरी मेरे नबी हजरत ईसा ने दी है, आप वही अहमद हैं। शहीद अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिइन निसमी, आप उस अल्लाह के रसूल हैं जिसने इस कायनात को बगैर नक्शे के बनाया है। फलो मुद्द उमरी इला उमरिही, ऐ काश मेरी उम्र आप तक लंबी हो जाए। लकुन्तु वज़ीरल्लाहु वब्न अम्मी, मैं बादशाह छोड़ूंगा, आपका वजीर बनूंगा, आपका चचाजाद भाई बनूंगा। और वफरजतु अन सदरिही वजाहदतु बिसैफी अअदाअहु, अगर आप पे कोई दुश्मन मेरी आंख उठाए, आप पे कोई दुश्मन गलत नजर रख के आपके मुकाबिल आए, तो वजाहदतु बिसैफी अअदाअहु, मैं अपनी तलवार लेता, उससे लड़ाई करता। वफरजतु अन सदरिही कुल्ल हम्मी, अपने